تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یوم ولادت پہ کیا کرنا ملتا ہے؟ احادیث صحیحہ سے صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت، پیر کو آپ پیدا ہو. اب دیکھو پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے، کیونکہ عید اور روزہ جمع نہیں ہو سکتے. اب اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا. جس دن روزہ ہو جائے گا نا، اب وہ سیلیبریٹ کرنا اس کو ممکن ہے ہی نہیں، اس میں جشن کا تصور ہی ختم ہو گیا. جو ہماری عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز ہے؟ عید الفطر کو کوئی روزہ رکھے؟ بولو بھائی. اگر جس دن روزہ رکھا وہ عید نہیں ہو سکتی، جو عید ہے وہ روزے کا دن. کیا خیال ہے؟ عید اور روزہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ. کیونکہ عید ایک خوشی کا دن ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے. تو سیلیبریٹ جو کیا جاتا ہے کھا پی کے کیا جاتا ہے یا بھوکا رہ کے کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آپ نے دیکھا اور سنا مفتی طارق مسعود صاحب نے سارا زور اس بات پہ دیا ہے کہ عید یہ عید نہیں ہے. عید ہوگی تو پھر روزہ نہیں ہوگا اور روزہ ہوگا تو پھر عید نہیں ہوگی. مفتی صاحب آپ جانتے ہیں کہ عید کا یہاں لغوی معنی مراد ہے خوشی. عرب جب اجتماع کرتے خوشی کے موقع پر کوئی بات ہوتی، جلسہ ہوتا تو اسے عید کہتے تھے. تو یہاں جشن عید میلاد النبی مطلب خوشی کا ماحول، خوشی کی عید یعنی خوشی منانا، یہ ہے لغوی معنی. یہ یہاں شرعی معنی مراد نہیں. آپ کو معلوم ہے لیکن آپ ڈنڈی مار رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی جو خوشی منائی جاتی ہے اس کو عربی میں عید کہتے ہیں، یعنی خوشی کو عید کہتے ہیں. تو ہم خوشی مناتے ہیں اس لیے عید میلاد النبی یا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ یہ ڈنڈی مار رہے ہیں کہ جی اگر روزہ ہوگا تو پھر عید نہیں ہوگی، پھر عید ہوگی تو روزہ نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں، امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی اور سننے والوں کو بھی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کو عید قرار دیا ہے. ابن ماجہ 1098 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا یوم عید، یہ عید کا دن ہے. جعلہ اللہ للمسلمین، اللہ نے مسلمانوں کے لیے اس کو عید کا دن بنایا ہے. اب آپ نے یہ جو قانون گھڑا ہے کہ عید ہوگی تو پھر روزہ نہیں ہوگا، روزہ ہوگا تو پھر عید نہیں ہوگی. میرا آپ سے سوال ہے کہ رمضان میں کتنے جمعے آتے ہیں؟ 4 جمعے تو کم سے کم آتے ہیں نا. تو جمعے کے دن رمضان میں روزہ رکھا جاتا ہے کہ نہیں رکھا جاتا؟ رکھا جاتا ہے. تو پھر اس حدیث میں تو یہ کہ جمعے کا دن عید ہے. تو معلوم ہوا کہ یہاں خوشی کا معنی مراد ہے کہ مسلمان جمعے کے دن اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، غسل کرتے ہیں، ایک خوشی کا ایک سما ہوتا ہے. تو جمعے کے دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہانے کا حکم دیا، صاف ستھرا رہنے کا حکم دیا، نماز جمعہ میں اجتماع کا حکم دیا کہ اس میں شامل ہوں. تو یہ لغوی معنی میں اس کو عید قرار دیا گیا ہے کہ مسلمان خوش ہوں، خوشی کا اظہار کریں. تو اگر آپ اسی عید کے لفظ کو شرعی معنی کی طرف لے جاتے ہیں کہ جی اگر عید ہوگی تو پھر روزہ نہیں ہوگا، روزہ ہوگا تو پھر عید نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن کو عید قرار دیا ہے. اب آپ بتائیں کہ رمضان میں جتنے جمعے آتے ہیں ان میں جو روزہ رکھا جاتا ہے تو یہ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ تو آپ کو لامحالہ ماننا پڑے گا کہ یہاں عید سے مراد خوشی ہے. تو یہاں عید میلاد النبی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی منانا، یہ ہے مفتی صاحب. اور دوسری جو مفتی صاحب نے بات بتائی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، سیدی سے ثابت ہے. آپ اس ماحول کو دیکھیں کہ شکرانے کے طور پر، خوشی کے طور پر خوشی کا اظہار روزے کے ساتھ کیا جاتا تھا. اور جیسے زمانہ بدلتا رہا، وقت بدلتا رہا، تو خوشی کے اظہار کے مواقع بدلتے رہے. اس کے بعد پھر روزہ بھی ہے، جلسے جلوس بھی ہے، محفل میلاد بھی ہے، سیرت کانفرنس بھی ہے، سارا کچھ آ گیا اسی میں. کیونکہ اب خوشی کے جو مواقع یا اس کے طریقے بدلتے رہے، بڑھ گئے. اس زمانے میں خوشی کے اظہار کے لیے روزہ رکھا جاتا تھا. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں بخاری سے اور مسلم سے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے، بخاری شریف حدیث نمبر ہے 2004. آپ نے مدینے میں دیکھا کہ یہود
عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں اس دن کا؟ بتایا گیا کہ ھذا یوم عظیم، یہ بہت عظیم دن ہے، اس عظیم دن کی وجہ سے اس کو روزہ رکھتے ہیں۔ عظیم دن کیوں ہے؟ کہ انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، کہ اللہ نے نجات عطا فرمائی تھی موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو، وغرق فرعون وقومہ، اور فرعون اس کی قوم کو غرق کر لیا تھا اللہ نے، ٹھیک ہے۔ فصام موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کو روزہ رکھا، شکرن، بطور شکرانے کا روزہ رکھا، یعنی خوشی کا روزہ رکھا کہ اللہ نے ہمیں خوشی یہ دی کہ مجھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام فرماتے مجھے اور میری قوم کو اللہ نے نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا، اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ بطور شکرانہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کو روزہ رکھا اور آپ کی قوم بھی روزہ رکھتی رہی۔ تو لفظ کیا ہے دیکھیں آپ، فصامہ موسیٰ شکرن، موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے نجات عطا فرمائی ہے روزہ رکھا۔ تو معلوم ہوا کہ شکر کے طور پر خوشی ہوئی اس چیز کی کہ اللہ نے ہمیں نجات عطا فرمائی تو روزہ رکھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، ہم تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انہیں خوشی ہوئی اس چیز کے کہ شکرانے کے طور پر وہ خوشی کا اظہار کیا کہ انہوں نے روزہ رکھا۔ تو اس زمانے میں خوشی کا اظہار روزہ ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیدائش کی خوشی کا اظہار کیسے کیا؟ روزہ رکھ کے۔ تو خوشی کا اظہار آپ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ تو معلوم ہوا کہ اس وقت خوشی کے اظہار کا روزہ رکھنا یہ ایک طریقہ تھا۔ اب جیسے خوشی کے اظہار کے مواقع بڑے، جھنڈے بھی آئے، پھر بعد میں دنیا میں جلوس بھی آئے، تو یہ بڑھتا گیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مکہ بھی فتح ہوا، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان اس کو خوشی نہیں مناتے تھے، لیکن آج ہم منا رہے ہیں، آزادی کے دن کو منا رہے ہیں، اور سعودیہ میں بھی اس کو منا رہے ہیں عید الوطنی کہہ کے۔ وہ بھی کہتا ہے عید الوطنی یعنی خوشی کا دن ہے کہ ہم اس دن آزاد ہوئے تھے۔ سعودیہ والے عید الوطنی یہ کہتے ہیں نا، عید کا لفظ جو ہے خوشی کا، عید کا، وہ تو دیکھیں آپ عید الوطنی سعودیہ والے مناتے ہیں، عید الوطنی کہ ہمیں وطن ملا، ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شہر فتح ہوتے تھے تو وہ خوشی نہیں ہوتی، لیکن اب ہو رہی ہے تو اس کو کوئی ناجائز نہیں کہہ رہا۔ شریعت کے دائرے میں جلوس ہو، جلسہ ہو، محفل ہو، میلاد ہو، کانفرنس ہو، سب جائز ہے، لیکن شریعت کے دائرے سے ہٹ جائے، اور چاہے وہ سیرت کانفرنس اور شریعت کے دائرے سے ہٹ جائے گی تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ تو مفتی صاحب آپ جو طریقہ بتا رہے ہیں یہ سارا غلط ہے۔ عید کا معنی خوشی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آمد کی خوشی پر عید کے معنی کو لیا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کے طور پر، شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ اس زمانے میں خوشی کا اظہار روزہ رکھ کے ہوتا تھا، اور آج بھی روزہ رکھا جاتا ہے اور خوشی کا اظہار بھی کیا جاتا ہے، محافل بھی سجائی جاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر بھی ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے مفتی صاحب اور کیا ڈنڈی مار رہے ہیں۔ اسلام میں عیدیں صبح کے وقت ہوتی ہیں، رات کو عیدیں غیر مسلموں کی ہوتی ہیں۔ کرسمس زیادہ جوش و خروش سے کم منایا جاتا ہے رات کو، کیونکہ اس میں ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں، لائٹنگ ہوتی ہے۔ لائٹنگ رات کو جچتی ہے، دن میں لائٹنگ بولو بھائی نہیں۔ جبکہ اسلام کے جو تہوار ہیں وہ کب ہوتے ہیں؟ صبح کے وقت۔ صبح صبح آپ اشراق کے وقت آؤ گے، نماز پڑھو گے، سوئیاں کھاؤ گے، گلے ملو گے، پتلی گلی سے نکل لو گے۔ رات کو شریعت نے اس لیے نہیں رکھا کہ رات کا وقت نا گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ جب خوشی منائی جاتی ہے تو رات کو انسان ٹریک سے ہٹنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، جبکہ 12 ربیع الاول کو جو عید منائی جاتی ہے وہ دن میں زیادہ منائی جاتی ہے، رات کو ساری لائٹنگ رات کو ہوتی ہے، سارے جو نعت اور میوزک کے ساتھ وہ سب کب ہو رہا ہے؟ رات کو۔ یہ خود اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ دوستو آپ نے دیکھا اور سنا، وہی بات دہرائی، عید عید، وہ تو میں نے آپ کو وضاحت کر کے بتائی۔ اب آگے کہہ رہا کہ تہوار، اسلام کے تہوار صبح کے ہوتے ہیں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے تہوار جو ہوتے ہیں وہ رات کو ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب 27 رمضان مبارک ساری دنیا میں سیلیبریٹ ہوتی ہے، روزے رات کو محافل ہوتی ہیں، مساجد سجتی ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
27 رجب المرجب کو معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر محافل ہوتی ہیں، مساجد کو سجایا جاتا ہے. یہ تہوار تو رات کو منایا جا رہا ہے. 15 شعبان معظم مسلمان مساجد کو سجاتے ہیں، رات کو تقریبات ہوتی ہیں، محافل ہوتی ہیں. یہ تہوار تو رات کو منایا جا رہا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں کوئی وزن نہیں ہے. آپ اپنے لوگوں کو تو مطمئن کر سکتے ہیں، لیکن جب علمی بات ہوگی تو اس میں کوئی وزن نہیں ہے. بہرحال ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی منانا، روزہ رکھیں اور شریعت کے دائرے میں محافل کریں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کریں. تو آپ اس کی مخالفت کر کے آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.